اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں بہشت ٹی وی پر نسبت ماہ رمضان امت و زہرا کے ساتھ۔ اور جیسا کہ آج 10ویں رمضان المبارک، آج کا دن منسوب ہے خاص طور پر بی بی خدیجۃ الکبریٰ۔ رمضان صرف ایمان کا نام نہیں بلکہ یہ ہے قربانی کا نام، اور جب قربانی کا تذکرہ آ جائے تو سب سے پہلے جس ہستی کا نام، جس عظیم خاتون کا نام دل میں ابھرتا ہے وہ ہے ام المؤمنین بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ بی بی خدیجۃ الکبریٰ وہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے سب سے پہلے نبی مکرم کی نبوت کی تصدیق کی، اپنا سارا مال، اپنا وقت اور اپنی زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی۔ شیب ابی طالب کی سختیاں ہوں یا اسلام کی ابتدائی مشکلات، بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے ہر لمحہ نبی مکرم کا ساتھ دیا۔ بی بی خدیجۃ الکبریٰ بنت خویلد سلام اللہ علیہا کا تعلق مکے کے معزز قبیلہ قریش سے تھا۔ آپ کے والد خویلد ابن اسد مکے کے معزز تاجر تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کو بچپن ہی سے تجارت اور وقار کا ماحول ملا۔ شادی سے پہلے ہی آپ اپنے اعلیٰ اخلاق، سچائی اور پاک دامنی کی وجہ سے طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ مکے کے لوگ آپ کی امانت اور دیانت کی مثال دیا کرتے تھے۔ اسی سلسلے میں بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے نبی مکرم کو اپنا مال لے کر تجارت کے لیے بھیجا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے، اور جب شہزادی خدیجۃ الکبریٰ نے رسول پاک کی، نبی کریم کی امانت اور دیانت کو اور اعلیٰ اخلاق کو اتنے نزدیک سے دیکھا تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے خود شادی کا پیغام بھجوایا تھا۔ بی بی خدیجۃ الکبریٰ اور نبی کریم کا عقد اللہ کی مشیت سے ہوا تھا، اور اسی عقد کے بعد آپ کے آنگن میں شہزادی فاطمہ الزہرا جیسا پھول کھلا تھا۔ جب کفار مکہ نے دیکھا کہ اسلام بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، تب انہوں نے نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بنی ہاشم کا مکمل معاشی اور سماجی بائیکاٹ کر دیا۔ یہ محاصرہ تقریباً 3 سال تک جاری رہا۔ اہل مکہ نے نبی مکرم اور ان کے اہل خانہ کو، بنی ہاشم کو، خاندان بنی ہاشم کو ایک تنگ درے میں محاصرے کے طور پر قید کر دیا گیا، جس کا نام شیب ابی طالب تھا۔ انتہائی سخت مشکلات میں، ان سخت حالات میں بھی بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے نبی مکرم سے کبھی شکایت نہ کی اور اپنا سارا مال راہ خدا میں خیرات کر دیا۔ کھانے پینے کا سامان خفیہ طور پر باہر سے منگایا جاتا تھا۔ کئی روز تک فاقوں کی نوبت آ گئی۔ درے کے باہر سے بچوں کی رونے کی صدائیں بلند ہوتی رہیں، لیکن بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی زبان پر ایک لفظ شکوہ کا نہ آیا، اور نبی مکرم کو، حضرت محمد مصطفیٰ کو ہمیشہ تسلی و دلاسا دیتی رہیں۔ تاریخ بتلاتی ہے کہ جب بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی رحلت کا وقت قریب آیا، بی بی کے وفات کا وقت قریب آیا، تو اس وقت شہزادی خدیجۃ الکبریٰ نے نبی مکرم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اے پیغمبر اسلام، اے میرے آقا و مولا، میں نے تو اپنا سارا مال راہ خدا میں خیرات کر دیا، اور آج میرے پاس کفن تک کے لیے رقم موجود نہیں ہے۔ تو اس وقت رسول خدا نے ارادہ کیا کہ اپنی ابا اپنی چادر کا کفن بی بی خدیجۃ الکبریٰ کو دیں۔ کیا عظیم شخصیت ہیں شہزادی خدیجۃ الکبریٰ۔ تو اسی وقت جیسے ہی نبی مکرم نے یہ ارادہ کیا، اسی وقت جبریل امین حاضر ہوئے اور نازل ہونے کے بعد کہا یا رسول اللہ، اللہ شہزادی خدیجۃ الکبریٰ کو اپنا سلام بھیج رہا ہے، اور بعد السلام اللہ فرما رہا ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ نے سارا مال ہماری راہ میں قربان کر دیا، تو لہٰذا شہزادی خدیجۃ الکبریٰ کا کفن جنت سے ہوگا۔ تاریخ بتلاتی ہے کہ ایک کفن شہزادی خدیجۃ الکبریٰ کو رسول خدا کی ابا یعنی چادر کا ملا، اور دوسرا کفن بی بی کے لیے جنت سے لایا گیا تھا، تو لہٰذا بی بی خدیجۃ الکبریٰ کو 2 کفن دیے گئے۔ اور جس سال بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی رحلت ہوئی، بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی وفات ہوئی ہے، اسی سال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کی بھی وفات ہوئی ہے۔ اس سال کو نبی مکرم نے عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ بنت خویلد سلام اللہ علیہا کی زندگی ہمیں صبر اور وفاداری کا سبق سکھاتی ہے۔
جیسا کہ آپ نے ہر مشکل میں نبی کریم کا ساتھ دیا اور بے انتہا قربانی دی، اسی طرح سے رمضان المبارک میں بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں ہر چیز میں، ہر اعمال میں استقامت اور صبر رکھنا چاہیے۔ رمضان کا نور ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے، جیسے بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی قربانی اور ایمان کا نور مشعل راہ کی طرح ہمارے دلوں میں زندہ ہے۔ کل پھر ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔